اچھا اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں. اس حدیث کے کچھ طرق جو ہے مسند احمد میں موجود ہیں اور وہاں پہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں, وہی ابی بکرہ جو لوگوں کو حضرت علی کا ساتھ دینے سے روک رہے تھے نا, ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا ان کے دور ملوکیت کے اندر. اب یہ حدیث جب سنائی نا ابو بکرہ نے تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے, مسند احمد کے الفاظ ہے, حضرت معاویہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے اور کہا کہ تنو اور کوئی حدیث نہیں سی لبھی. مسند احمد کی یہ روایت جو مرزے نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر اچھل اچھل کر سنائی ہے, اس کی سند میں ایک راوی ہے علی بن زید بن جدعان. اس راوی کو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی مشکات کے حاشیے میں 28 جگہ ضعیف لکھا ہوا ہے, لیکن مرزا نے پوری ڈھٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس روایت کا ضعف بیان نہیں کیا اور اس کا ضعف چھپا گیا. لہذا وہ علماء بھی گدوں کی مانند ہیں کہ جنہوں نے شوکیس پہ روک ڈالنے کے لیے صرف پڑھی ہوئی ہیں کتابیں, پڑھی ہوئی نہیں ہیں, اور یہاں پہ یہ پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں. تو گدوں کی مثال کون ہے؟ جو کتابیں صرف پڑھی رکھتا ہے, پڑھتا نہیں ہے. میں نے کہا تھا آج میں کچھ چھوڑوں گا نہیں. جنہوں نے شوکیسوں میں کتابیں رکھ کر نہیں پڑھی وہ تو گدے ہیں, لیکن جس نے اپنے سامنے ٹیبل پر مشکات رکھ کر اسی مشکات کے اندر 28 جگہ ایک راوی کو ضعیف لکھا ہوا ہے لیکن مرزے کو پتہ نہیں چل سکا, تو پھر مرزا کیا ہوگا اس کا فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں. اور ہاں, یہی راوی جس کو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی مشکات کے حاشیے میں 28 جگہ ضعیف لکھا ہے, اسی راوی کی اور روایات بھی مرزے نے کئی ویڈیوز میں بیان کی ہیں لیکن کبھی ان کا ضعف بیان نہیں کیا. یہ حاکم دی روایت ہے اور مسند احمد دی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ معاویہ جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا, تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک قاتل تیرے لیے مقرر کروں اور تجھے میں ایک گوریلا وار میں قتل کروا دوں؟ حضرت عائشہ نے ضرور دھمکی دی تھی معاویہ کو قتل کرنے کی ان کے ان اعمال کی وجہ سے. مستدرک حاکم اور مسند احمد کی یہ روایت جو مرزے نے بیان کی ہے, اس کی سند میں بھی یہی راوی ہے علی بن زید بن جدعان, جس کو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی مشکات کے حاشیے میں 28 جگہ ضعیف لکھا ہے. اس کے باوجود مرزے نے اپنے سامنے پڑھی ہوئی کتاب سے استفادہ نہیں کیا, تو پھر مرزا کیا ہوا؟ اپنے فتوے کے مطابق یہ فیصلہ آپ خود کر لیں. باقی کتابوں میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے, مسند امام احمد میں, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, جامعہ ترمذی کے اندر, کہ نبی الاسلام نے اسی موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں عوام میں بلند کیا صحابہ میں اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, لیکن مرزا نے یہ روایت جو بیان کی جس میں یہ تذکرہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا, جس روایت میں یہ الفاظ ہیں, یہ اضافہ ہے, اس روایت کی سند میں بھی یہی راوی ہے علی بن زید بن جدعان. لیکن مرزا نے جب بھی یہ روایت بیان کی ہے کبھی اس روایت کا یہ ضعف بیان نہیں کیا. اور یاد رہے کہ یہ جو تیسری روایت ہے اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے, کسی پر الزام نہیں ہے, اور فضیلت میں ہمارے ہاں ضعیف احادیث قابل قبول ہیں, لیکن مرزے کا اصول یہ ہے کہ فضیلت میں بھی ضعیف احادیث قابل قبول نہیں ہے. اس لیے مرزے کا اس روایت کو پیش کرنا خود مرزے کے اصول کے مطابق درست نہیں ہے.